السلام علیکم ناظرین، انبیاء کے واقعات میں سے آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں 6 صورتوں میں کیا اور ایک پوری صورت آپ کے نام سے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ یونس علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ کی قوم کے لوگ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کرے کہ وہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور بھی اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ صافات میں اللہ نے فرمایا، پس وہ لوگ لے آئے اور ہم نے ایک مدت تک دنیا کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ کشتی چلانے والے نے کہا، کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ خرہ اندازی کی جائے۔ جس کا نام کا خرہ نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ خرہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ مسافر یونس علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دوبارہ خرہ اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ کا ہی نام نکلا۔ پھر تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا میں ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا
کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیح کی اور دعا کے کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا فوراً قبول فرما کر آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یونس علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا جسم نرم پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا تھا اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یونس علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی پابند کر دیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ تھا ناظرین یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور پوری ویڈیو دیکھ کر ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔